نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے، اور صحابہ کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ جو حضور علیہ السلام ان بچوں کو تحنیک کریں، گھٹی دیں۔ آج بھی ہمارے یہاں کچھ جگہوں پر ہے، کچھ جگہوں پر اب ختم ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھٹی سنت مبارکہ ہے، بچے کے پیٹ میں جو پہلی غذا جائے، کوئی بھی چیز جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنے بچوں کو لاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منہ میں کھجور کو نرم کرتے تھے اور وہ اس میں سے کچھ نکال کر بچے کے منہ میں داخل کرتے تھے۔ تو یہ ہے تحنیک، گھٹی دے دینا بچے کو۔ تو یہ اچھی بات ہے، آپ شہد کے ساتھ وہ آپ دیتے ہیں اور کسی سے نسبت کر کے دیں اور اچھی بات ہے، انشاءاللہ ان کی برکتیں انہیں نصیب ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ عمل کرتے تھے، دوسرا بچوں کے نام کے حوالے سے، اچھا پیدائش میں جیسے گھٹی دینی ہے، اس سے پہلے ہی بلکہ اذان کا مرحلہ آ جاتا ہے، بچے کے کان میں اذان۔ اب کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ مولانا صاحب ہی اذان دیں گے، اور بس کبھی ایک دن گزر گیا، 2 دن 3 دن، اور بعد میں آ کے پوچھتے ہیں 5-6 دن گزر گئے، اذان میں مسئلہ تو نہیں، اب دے دے۔ ارے میں نے کہا آپ کو اذان خود دے دیتے۔ نہیں حضرت صاحب شرم آ رہی تھی۔ ارے اذان میں آپ کو شرم آ رہی؟ تو یہ جو مولانا دیتے ہیں وہ کون ہے پھر؟ صبح شام اذان نہیں دے رہے، تو کیسا بندہ ہے یار؟ تو کہہ رہے مجھے اذان میں شرم آ رہی تھی۔ تو یا تو اذان سیکھی ہوئی نہیں ہے، یا ویسے ہی، اور اکیلے کمرے میں ہو، اذان دینی ہے آپ کو، کلمات ہیں، بچے کو گود میں اٹھائیں، اذان دے دیں، ایک کان میں اذان دیں، دوسرے کان میں اقامت کہہ دیں، یہ کلمات بس یہی آپ نے کہنے تھے۔ تو اس لیے اس میں اتنی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک کوئی نہ ملا آپ کو مولانا، اس وقت تک آپ اسی کو جام کر کے وہی بیٹھے ہوں، آپ کو بیٹھنے، ابھی تک تو کوئی ملا ہی نہیں ہے، جب ملا ہی نہیں ہے تو اذان کیسے دیں؟ اذان دیں۔ جو بھی ہیں آپ میں سے جس کو بھی اذان دینی آتی ہے، نہیں آتی، سیکھنی چاہیے میرے بھائیوں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اذان کے کلمات ہی نہیں آتے؟ باتیں ہمیں بڑی آتی ہیں، باتیں اتنی آتی ہیں کہ ہم بڑے بڑے اماموں کو بھی سمجھا دیں گے، بڑے بڑے علماء کو بھی سمجھا دیں گے، باتیں اتنی آتی ہیں، اور پتہ چلے کہ اذان دینی ہے تو پھر دو بھیا اذان میں ہی پتہ چل جائے۔ حالانکہ ہمارے علماء نے یہ مسائل واضح لکھے ہیں۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ اب مسجد میں اگر نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو تو عوام میں نظر کی جائے کہ ان میں کون اچھا ہے، قرات کے طور پر، نماز کے حکام کے طور پر جس کو ہو، تو وہ آگے بڑھے، نماز پڑھا دے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑے بڑے مجمع ہوں، بڑی بڑی مساجد ہوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہے افسوس اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ مسجد میں نہ امام ہو، نہ نائب امام ہو، کوئی نماز پڑھانے والا، اب کون آگے بڑھے گا کہ وہ ایسی نماز بھی پڑھائے کہ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں کہ یہ نماز پڑھا دی، ہماری نماز بھی ہو گئی ہے، ہم نے پڑھا۔ اور کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا باہر آفس میں ادھر ادھر تو پڑھا دیں گے، میں مسجد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھانا ہے تو اس کو مطلب سب کو مطمئن بھی کرنا ہے، اطمینان بھی ہو کہ بھائی ہماری نماز ہو گئی۔ تو یہ تو مسائل ہماری کتابوں میں لکھے ہیں کہ اس عوام میں سے پھر دیکھا جائے، علم میں زیادہ ہے، قرات اچھی ہے، تلاوت کر سکتا ہے، کہ درست تلاوت کر سکتا ہے، وہ آگے بڑھے، نماز پڑھا دے۔ لیکن اوورال یہ شوق ذوق ہماری طبیعتوں میں نہیں آیا۔